انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور ہولناک جنگ کیسے شروع ہوئی؟ کتنے لاکھوں لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہوئے؟ جنگ میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی؟ کیا یہ جنگ سمندروں میں بھی لڑی گئی؟ اس جنگ کے دوران کون سی خطرناک وبا پھیلی جس نے آدھی سے زیادہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کا انت تک دیکھیے۔ میں ملک احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آگاہی چینل۔ آسٹریا کا شہزادہ ڈیوک فرانز، جو کہ اپنی بیوی کے ساتھ 28 جون 1914 کو بوسنیا میں شاہی فوج کا معائنہ کر رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب سربیا آسٹریا سے الگ ہو کر ایک علیحدہ ریاست بن گیا تھا، اور آسٹریا کے قبضے میں سربیا کے جو علاقے تھے وہ لوگ اپنی آزادی کے لیے تحریک چلا رہے تھے، جس کی وجہ سے شہزادے کی جان کو خطرہ تھا۔ لیکن اس خطرے کی پرواہ کیے بغیر اس نے فوجی معائنہ شروع کیا تو اس دوران ایک شخص نے شہزادے اور اس کی بیوی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ یہ قتل ہی جنگ عظیم اول کا سبب بنا، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس میں خطرناک جانی نقصان ہوا۔ 80 لاکھ سے زیادہ فوجی اور 66 لاکھ سے زیادہ عام افراد قتل ہو گئے۔ جولائی 1914 کو آسٹریا ہنگری نے سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جس سے کئی ممالک نے آپس میں اتحاد کر لیا۔ جلد ہی دنیا دو بڑے اتحادیوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف برطانیہ، روس، فرانس، اٹلی اور امریکہ تھے، اور دوسری طرف جرمنی، آسٹریا ہنگری، بلغاریہ اور سلطنت عثمانیہ تھی۔ یہ جنگ مختلف طریقوں اور محاذوں پر لڑی گئی۔ یورپ، افریقہ، مشرقی وسطیٰ، یہاں تک کہ سمندروں میں بھی لڑی گئی۔ فوجیوں نے لڑائی اور چھپنے کے لیے خندقیں کھودی، جن کی لمبائی 474 کلومیٹر تھی۔ ان خندقوں میں انہیں شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ایک تو ان میں سانس لینے کا مسئلہ اور دوسرا بڑے پیمانے پر زہریلی گیسیں دوسری طرف سے ان میں چھوڑ دی گئی تھی۔ اس جنگ میں تباہ کن نئی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی، جن میں مشین گن، ٹینک، زہریلی گیسیں اور مختلف قسم کے ہتھیار وغیرہ شامل تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں بحری جنگ نے اہم کردار ادا کیا۔ جرمنی نے اس جنگ میں ان گنت آبدوزوں کا استعمال کیا۔ 1915 میں برطانوی مسافر بردار جہاز، جس کا نام RMS لوسیٹیانا تھا، وہ ڈوب گیا، جس کی وجہ سے بہت سے شہریوں کی جانیں ضائع ہوئیں اور اقوام کے درمیان دشمنی مزید بڑھ گئی۔ جنگ کے دوران 1 جولائی 1916 کو ایک دن کے اندر سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، جب سومے میں موجود برطانوی کمانڈر کے 75,000 فوجی مارے گئے۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان جرمنی اور روس کو اٹھانا پڑا۔ جرمنی کی 17,73,700 جبکہ روس کے 17 لاکھ فوجی مر گئے۔ اتنی بڑی ہلاکتوں کی وجہ سے اسپینش نزلہ پھیل گیا، جو تاریخ کی سب سے بڑی نزلے کی وبا ہے۔ لاکھوں افراد اس خطرناک وبا کی لپیٹ میں آئے اور ان میں بہت سو کی موت ہو گئی۔ اس جنگ کی وجہ سے بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے، معاشی اور معاشرتی بحران آ گیا، کافی لوگ تو بھوک کی وجہ سے مر گئے۔ 11 نومبر 1918 کو جرمنی نے جنگ بند کر دی اور صلح کی درخواست کی۔ 28 نومبر کو فریقین کے مابین معاہدہ ورسائی ہوا۔ مسلمان دنیا پر اس کا بہت بڑا اثر پڑا، کیونکہ سلطنت عثمانیہ بھی جرمنی کا حلیف رہا، کیونکہ سلطنت عثمانیہ اور اس کے خلیفہ کو دوسرے ملکوں کے مسلمان اپنا خلیفہ اور اپنی سلطنت سمجھتے تھے، جس وجہ سے برصغیر پاک و ہند سے بھی بہت سے مسلمان سلطنت عثمانیہ کی طرف سے جنگ میں شامل ہوئے اور شہادت حاصل ہوئی۔ اس جنگ کے بعد انگریزوں نے عربوں کو ترکوں کے خلاف بغاوت پر اکسایا، جس کی وجہ سے بہت سے صوبے اور شہر سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں سے چلے گئے۔ بعد میں انگریزوں نے ترکی پر بھی قبضہ کر لیا اور معاہدہ سیدرے کی تقسیم کا فیصلہ کیا، لیکن مصطفی کمال اتا ترک نے برطانیہ اور یونان کو ایسا کرنے سے باز رکھا۔ اسی جنگ کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی خلافت بھی ختم ہو گئی۔ اس جنگ کو گزرے ہوئے 1 صدی سے زائد کا عرصہ ہو گیا، لیکن آج بھی جب لوگ اس تباہی اور بربادی کے بارے میں پڑھتے اور سنتے ہیں تو ان کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں کہ اس قدر زیادہ جانی و مالی نقصان تاریخ انسانی میں کبھی نہیں دیکھنے کو ملا۔ پچھلی جنگوں کو دیکھتے ہوئے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اب تو بڑے ملکوں کے پاس ایٹم بم بھی ہیں۔ اگر اب کوئی ایسی جنگ کی صورتحال بنی تو جس قدر ایٹم بم تباہی پھیلاتا ہے
ہو سکتا ہے دنیا صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے۔ لہٰذا ایسی جنگوں اور تباہی سے بچنے کے لیے اقوام کو امن رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے تاکہ دنیا اس قدر خوفناک تباہی سے بچ سکے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔